بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ جی آج ہم چیپٹر 2 میں پڑھیں گے لیسن نمبر 2، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زر اور اس کے فرائض۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جی زر کی ڈیفینیشن کی طرف۔ ہم عام طور پر زر کو محض ایک سکے یا نوٹ کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن معاشی ماہرین کے نزدیک زر جو ہے یہ ایک پیچیدہ نظام ہے۔ مختلف ماہرین معاشیات نے زر کی مختلف تعریفیں پیش کی ہیں۔ تو ہم سٹارٹ کریں گے پروفیسر واکر کی ڈیفینیشن سے، اور پھر ہم موو کریں گے پروفیسر واکر کی ڈیفینیشن سے مورگن کی طرف، پھر کراؤتھر کی طرف، اور آخر میں ہم جی ایم کینز کی تعریف پڑھیں گے۔ تو جی ایم کینز کی جو ڈیفینیشن ہے یہ سب سے کمپریہنسو ڈیفینیشن ہے۔ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس سفر کا۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم ڈیفینیشن لیں گے جی پروفیسر واکر کی۔ پروفیسر واکر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ عملی نقطہ نظر سے انہوں نے ایک زر کی تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زر سے مراد وہ شے ہے جو بطور زر اپنے فرائض سر انجام دے، جو بطور زر اپنے فرائض سر انجام دے اس شے کو ہم زر کہیں گے۔ زر کے فرائض کیا ہوتے ہیں جی؟ اس ٹاپک کے بعد اگلا ٹاپک ہے ہمارا زر کے فرائض، تو وہاں پہ جا کے ہم دیکھ لیں گے کہ زر کے فرائض کیا ہیں۔ تو پروفیسر واکر نے بہت چھوٹی سی اور آسان سی تعریف کی ہے کہ زر سے مراد وہ شے ہے جو بطور زر اپنے فرائض سر انجام دے۔ تو واکر کی تعریف سب سے سادہ ہے، جامعہ ہے، اور ان کے نزدیک زر کی پہچان اس کی ساخت سے نہیں ہوتی بلکہ اس کے کام سے ہوتی ہے۔ اگلی ڈیفینیشن جو ہے وہ مورگن کی ہے۔ مورگن کہتے ہیں کہ زر وہ شے ہے جو عام طور پر قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال ہو۔ زر وہ شے ہے جو عام طور پر قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال ہو، یعنی مورگن نے جو ہے وہ زر کا تعلق مستقبل کی ادائیگیوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب اگلی تعریف جو ہے وہ پروفیسر کراؤتھر کی ہے۔ پروفیسر کراؤتھر کہتے ہیں کہ وہ شے زر کہلاتی ہے جسے اعلیٰ تبادلہ کی حیثیت سے قبولیت عامہ حاصل ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ پیمانہ قدر اور ذخیرہ قدر کا کام بھی سر انجام دے۔ تو وہ شے زر کہلاتی ہے جسے اعلیٰ مبادلہ کی حیثیت سے مقبولیت عامہ حاصل ہو، اور ساتھ ہی ساتھ پیمانہ قدر اور ذخیرہ قدر کا کام سر انجام دے۔ یعنی جو کراؤتھر کی تعریف ہے اس میں انہوں نے زر کے 3 بنیادی فرائض بیان کی ہیں۔ نمبر 1، اسے اعلیٰ تبادلہ کی حیثیت حاصل ہو۔ نمبر 2، وہ پیمانہ قدر کا کام کرے، اور نمبر 3، وہ ذخیرہ قدر کا کام کرے، اور ان تینوں حیثیتوں میں اسے مقبولیت عامہ حاصل ہو، یعنی ہر بندہ بغیر کسی حیل و حجت کے اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو کراؤتھر کے نزدیک زر کے 3 بنیادی ستون ہیں۔ نمبر 1، اعلیٰ تبادلہ، یعنی اس کی مدد سے اشیاء و خدمات کا آپس میں تبادلہ کیا جا سکے۔ ذخیرہ قدر، یعنی اس کی مدد سے دولت کو ذخیرہ کیا جا سکے۔ اور نمبر 3، پیمانہ قدر، یعنی زر کی مدد سے باقی اشیاء کی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا جا سکے۔ نیکسٹ تعریف ہے جی ایم کینز کی، اور یہی تعریف سب سے جامعہ تعریف ہے۔ کینز کہتے ہیں کہ زر وہ شے ہے جس کے ذریعے ادھار کے معاہدوں، قیمت کے معاہدوں کی ادائیگیاں چکائی جاتی ہیں، اور جس کی شکل میں عام قوت خرید کا ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی یہ ادھار کے معاہدوں سے کیا مراد ہے، پھر ہم دیکھیں گے قیمت کے معاہدوں سے کیا مراد ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ عام قوت خرید کا ذخیرہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو ادھار کے معاہدوں سے مراد ہے کہ جی ایم کینز یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مستقبل کے جتنے بھی معاہدے ہیں وہ زر کی مدد سے ہوں گے۔ مستقبل کے جتنے بھی معاہدے ہیں
یعنی جتنی بھی قرضوں کا لین دین ہوگا وہ زر کی مدد سے ہوگا۔ اور قیمت کے معاہدوں کا کیا مطلب ہے؟ قیمت کے معاہدوں کا مطلب یہ ہے کہ کینز یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زر بطور پیمانہ قدر کے بھی کام کرے گا، پیمانہ قدر کے بھی کام کرے گا، یعنی زر کی مدد سے ہم باقی چیزوں کی قدر کی پیمائش بھی کر سکیں گے۔ اور تیسری اور آخری بات جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی شکل میں عام قوت خرید کا ذخیرہ کیا جا سکے۔ عام قوت خرید کا ذخیرے کا مطلب ہے دولت کو ذخیرہ کیا جا سکے، دولت کو ذخیرہ کیا جا سکے۔ تو کینز کی تعریف سب سے جامع ہے، یہ نہ صرف موجودہ تبادلے کو دیکھتے ہیں بلکہ مستقبل کی ادائیگیوں کو بھی زر کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی یہاں تک ہم نے چاروں ماہرین معاشیات کی تعریفیں ڈسکس کر لی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں زر کے فرائض کی طرف۔ تو زر جو ہے وہ معیشت کے ہر درجے میں کام کرتا ہے، مائکرو لیول سے لے کر معاملات میں زر اہم رول ادا کرتا ہے۔ تو زر کا جو سب سے پہلا فرض ہے وہ ہے اعلیٰ تبادلہ کے طور پر استعمال ہو۔ زر کیا استعمال ہو جی؟ زر اعلیٰ تبادلہ کے طور پر استعمال ہو۔ اعلیٰ تبادلہ، اعلیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اوزار، تبادلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عدلی بدلی کرنا۔ اعلیٰ تبادلہ کا مطلب ہے زر ایک ایسا آلہ ہے جس کی مدد سے ہم اشیاء و خدمات کا آپس میں عدلی بدلی کر سکیں، آپس میں ایکسچینج کر سکیں، آپس میں تبادلہ کر سکیں، یعنی لوگ اپنی مرضی اور ضرورت کے وقت اشیاء کو بآسانی خرید بھی سکیں اور بیچ بھی سکیں۔ اسی طرح سے جو عملین پیدائش ہیں، جو عملین پیداوار ہیں، زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم، ٹھیک ہے، ان کے جو معاوضے ہیں، عاملین کے جو معاوضے ہیں وہ بھی زر کی مدد سے ادا کیے جا سکیں۔ اور اسی طرح سے کاروباری ادارے جو اشیاء اور خدمات پیدا کرتے ہیں، اشیاء و خدمات جو وہ پیدا کرتے ہیں ان کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی زر کی مدد سے ادا کی جا سکیں۔ یعنی زر نے براہ راست تبادلے کی جو سب سے بڑی مشکل تھی، دو طرفہ مطابقت کا نہ ہونا، اس کو ختم کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اعلیٰ تبادلے کا مطلب کیا ہے کہ زر ایک ایسا آلہ ہے جس کی مدد سے ہم باقی اشیاء و خدمات کا آپس میں تبادلہ کر سکتے ہیں۔ اگلا جو زر کا بنیادی فرض ہے وہ ہے زر بطور پیمانہ قدر کے استعمال ہو، یعنی زر کی مدد سے ہم باقی اشیاء کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا سکیں۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے وزن کے لیے ہم کلو گرام کی اکائی استعمال کرتے ہیں اور لمبائی کے لیے ہم میٹر کا استعمال کرتے ہیں۔ لمبائی کے لیے ہم کس کا استعمال کرتے ہیں؟ میٹر کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کسی شے کی قدر کا اندازہ ہم کریں گے کس کی مدد سے؟ زر کی مدد سے۔ مثال کے طور پہ کہنا چاہتے ہیں جی کہ 10 کلو چاول جو ہیں، 10 کلو چاول جو ہیں ان کی قدر کتنی ہے؟ تو ان کی قدر ہم ماپیں گے زر کی مدد سے، ٹھیک ہے۔ تو زر کیا ہوگا؟ زر باقی اشیاء کی قدر و قیمت کی پیمائش کے لیے بطور اکائی استعمال ہوگا۔ جس طرح سے میٹر لمبائی کو ناپنے کے لیے بطور اکائی استعمال ہوگا، اسی طرح سے زر جو ہے وہ باقی اشیاء کی قدر و قیمت کی پیمائش کے لیے استعمال ہوگا۔ تو زر کی بدولت ہر چیز کی قدر کا تعین روپے کی صورت میں کیا جا سکے گا۔ جیسے ہم کہیں گے چینی جو ہے وہ 50 روپے کلو ہے، کپڑا جو ہے وہ 100 روپے فی میٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو زر کی مدد سے ہم باقی اشیاء کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا سکیں، یہ زر کا دوسرا فرض ہے۔ اس کے بعد جی زر کا جو تیسرا فرض ہے وہ ہے انتقال قدر۔ انتقال قدر، ٹرانسفر آف ویلیو، یعنی زر کی مدد سے ہم دولت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکیں، دولت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکیں۔ تو ہم کہیں گے کہ زر کیا کر رہا ہے؟ زر انتقال قدر کر رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی کسان ہے تو وہ اگر راولپنڈی میں رہتا ہے اور اب وہ کراچی شفٹ ہونا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا جی؟ اپنے اثاثے بیچے گا اور زر کی صورت میں رقم اکٹھی کرے گا اور کراچی جا کر وہ کیا کرے گا؟ زر کی مدد سے
نئے اثاثے خرید لے گا، زر کی مدد سے نئے اثاثے خرید لے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زر کا یہ بنیادی فرض ہے کہ زر کی مدد سے قدر کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل کیا جا سکے۔ تو اشیاء کو مادی طور پر منتقل کرنے کی بجائے ہم کیا کریں گے، ان کی مالیت کو زر میں تبدیل کریں گے اور دوسرے علاقے میں جا کر اس زر کی مدد سے ہم پھر وہ اشیاء و خدمات جو بھی خریدنا چاہیں گے وہ ہم خرید سکتے ہیں۔ زر کا چوتھا فرض ہے جی، حکومت کی ادائیگیوں اور وصولیوں کا ذریعہ بنے۔ حکومت کی ادائیگیوں اور وصولیوں کا ذریعہ بنے۔ حکومت نے کئی طرح کی ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں جی، جیسے تنخواہیں دینی ہوتی ہیں، پینشن دینی ہوتی ہے، وظیفے دینے ہوتے ہیں، اور کئی طرح کی وصولیاں بھی کرنی ہوتی ہیں۔ ٹیکس وصول کرنا ہوتا ہے، جرمانے وصول کرنے ہوتے ہیں، فیس وصول کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو زر کا یہ بنیادی کام ہے کہ وہ کیا کرے، حکومت کی ادائیگیوں اور وصولیوں کا ذریعہ بھی بنے، یعنی حکومت کی تمام ادائیگیاں بھی زر کی مدد سے ہوں، تمام ادائیگیاں بھی زر کی مدد سے ہوں، اور تمام وصولیاں بھی زر کی مدد سے ہوں۔ تو حکومت اپنے تمام وجبات زر کی صورت میں وصول کرتی ہے اور تمام اخراجات جو ہے وہ بھی زر ہی کی صورت میں کرتی ہے۔ اور زر کا آخری فرض ہے جی، زر معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرے، معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرے۔ تو زر کسی بھی ملک کے معاشی ڈھانچے کی مضبوطی اور کامیابی کا ضامن ہوتا ہے، اور مستحکم زرعی نظام جو ہے، مستحکم زرعی نظام یہ معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اور اگر کسی ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری ہم چاہتے ہیں کہ کسی ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری ہو، تو یہ بھی صرف زر کی بدولت ممکن ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زر کی وجہ سے اس ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری ہوگی، نئی صنعتیں لگیں گی، نئے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، نتیجے کے طور پہ اس ملک کے رہنے والے لوگوں کا جو معیار زندگی ہے وہ پہلے سے بلند ہو جائے گا۔ تو زر جو ہے وہ کسی ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور زر کا یہ بنیادی فرض ہے کہ وہ کسی ملک کی معاشی ترقی میں مددگار ثابت ہو۔ تو الحمدللہ جی یہ لیسن ہمارا یہاں پہ مکمل ہو گیا۔ ہم یہاں پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ زر جو ہے وہ صرف کاغذی نوٹ یا دھاتی سکے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوشیدہ معاشی نظام ہے جو افراد کی روزمرہ کی زندگیوں سے لے کر عالمی معاشی کی ترقی تک ہر چیز کو باہم مربوط رکھتا ہے۔ تو الحمدللہ جی یہ لیسن ہمارا اختتام پذیر ہوا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے لیسن میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔